السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ تو حاضرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی، میں نے اپنے پرسوں کے ویلاگ میں کہا تھا کہ ابھی ان لوگوں نے پیٹرول کا ریٹ بڑھایا ہے، تو کل یہ لوگ بجلی کا یا گیس کا ریٹ بڑھا دیں گے، اور وہی ہوا، انہوں نے بجلی کا ریٹ بڑھا دیا۔ اگر یہ رفتار اسی طرح چلتی رہی تو تکلیفیں بڑھتی رہیں گی۔ اور ڈرامہ کیا چل رہا ہے؟ پی ٹی آئی نے ججوں کے لیے خط لکھ دیا، ججوں کو قاضی نے بلا لیا، قاضی نے کمیشن بنا دیا، کمیشن ٹوٹ گیا، ابھی از خود نوٹس ہے، اور ٹی وی پر لوگوں کو گمراہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کو ہر وقت بزی رکھا ہوا ہے خبروں میں۔ یہ جو جنگ ہے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، مجھے تو لگتا ہے یہ ایک ڈرامہ ہے، اور اسی ڈرامے میں عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ نہ سمجھ تو پی ٹی آئی والے ہیں جو اسٹیبلٹی میں نہیں رہتے، ایک دن ہر دن ایک نیا ڈرامہ، ہر دن ایک نیا ڈرامہ وہ لانچ کر دیتے ہیں، اور اسی میں حکومت، اسی شور میں حکومت ریٹ بڑھاتی جاتی ہے، اور لوگوں کی توجہ بجلی گیس کے ریٹ میں نہیں ہوتی، اور ان کے ڈراموں میں ان کی توجہ چلی جاتی ہے۔ پچھلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ملک میں کوئی بڑا ایشو ہوتا تھا تو خلائی مخلوق کسی نہ کسی شہر میں بم دھماکہ کروا دیتی تھی، اور لوگوں کی توجہ اس ایشو سے ہٹ جاتی تھی اور بم دھماکے پر آ جاتی تھی۔ لیکن اب یہ روز نیا دھماکہ ہوتا ہے، پی ٹی آئی والے روز ایک نیا ڈرامہ شروع کرتے ہیں، اور وہ خبروں کی زینت بنتا ہے، ٹی وی کی اور سوشل میڈیا کی زینت بنتا ہے، وی لاگز بکتے ہیں، اور کمر عوام کی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے آج میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں، یہ ہمارے ہمدرد ہیں یا یہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے سواد کے لیے پولیٹکس کر رہے ہیں۔ جب سے اسمبلی بنی ہے، جب سے الیکشن ختم ہوئے، اس دن سے پی ٹی آئی کا روز ایک نیا ڈرامہ لانچ ہوتا ہے، اور حکومت کو موقع ملتا ہے ریٹ بڑھانے کا۔ تو ناظرین، یہ حکومت اتنی چلاک اور اتنی شاطر ہے کہ اس نے نگران حکومت کو کہا کہ حکومت کا ختم ہونے سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ ریٹ بڑھا دیں کہ ہمارا منہ کالا نہ ہو۔ بھائی، آپ کا منہ تو کالا ہوگا، نگران حکومت میں کون تھا؟ آپ کے ہی لوگ تھے نا، وزیر خزانہ آپ کے، وزیر اعظم آپ کا، سب کچھ آپ کا ہی تھا، آپ کے حکم سے ہی ہو رہا تھا سب۔ ہمیں پتہ نہیں ہے؟ کیوں بیوقوف بناتے ہو یار؟ تم لوگ چلاک ہو، بہت چلاک ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عوام سادہ لوگ ہیں، وہ آپ کے نعروں میں آتے ہیں، اور پھنس جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ افسوس جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ہے۔ پی ٹی آئی کو پتہ ہے اسے اقتدار تو ملنا نہیں ہے، تو وہ اپوزیشن کا حق تو ادا کرے نا۔ لیڈر تو جیلوں میں جاتے ہیں، اگر عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے وہ سٹرگل کریں، قانونی جنگ لڑیں، اور عوام کے لیے بھی جو ان کو متعلقہ پلیٹ فارم ملے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ جتنی جنگ یہ جو وڑ گیا پروگرام ہے نا، جتنی جنگ اس نے ڈراموں کے لیے لڑی ہے، اتنی جنگ وہ مہنگائی کے خلاف لڑتا تو ہمیں اچھا لگتا۔ اس نے ایک بار بھی پٹرول پرائس کے خلاف اس نے احتجاج نہیں کیا اسمبلی میں کھڑے ہو کر، اس نے ایک بار بھی بجلی کے ریٹوں پر کھڑے ہو کر اسمبلی میں احتجاج نہیں کیا، اس نے ایک بار بھی گیس کے ریٹوں پر کھڑے ہو کر اسمبلی میں احتجاج نہیں کیا۔ بس اس کے پاس ایک ہی پروگرام ہے، وڑ گیا، وڑ گیا اور وڑ گیا۔ یار، یہ ڈرامے بند کرو نا تم لوگ بھی۔ حکومت کو تو چلو تنقید کا نشانہ ہم بنا رہے ہیں، تو سب سے زیادہ تنقید کے حقدار بھی آپ ہی لگ رہے ہو اس تناظر میں۔ آپ موقع دے رہے ہو حکومت کو اس افراتفری میں کہ وہ ریٹ بڑھائی جائے،
اور کوئی سوچنے کا کسی کے پاس موقع نہ ہو، کسی کے پاس چانس نہ ہو سوچنے کا، اور لوگوں کی توجہ آپ کے لڑائی کے ڈرامے پر ہو۔ یہ جتنے کالے کوٹ پہن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب کالے کوٹ والے روزانہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد باہر آ رہے ہیں، اور پیسے کھا رہے ہیں یہ پی ٹی آئی سے، خوب اچھا کر کے پیسے کما رہے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قانونی جنگ ہو سکتا ہے لمبی ہو، جلدی تو کوئی چانس نہیں ہے عمران خان کے باہر آنے کا، لیکن لوگوں کے لیے، جو لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اتنا 2-2.5 کروڑ ووٹ دیا ہے، آپ ان لوگوں کا حق تو ادا کریں نا۔ آپ کو حکومت نہیں ملی، لیکن جہاں پر ملی ہے وہاں پر بھی آپ نے ابھی تک کچھ پلان نہیں کیا۔ لوگوں کو بس غریب لوگوں کو 10,000 دیا ہے، 10,000 سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پلان کریں اقتصاد کو کیسے صحیح کرنا ہے، پلان کریں بجلی کے بڑھتے ریٹوں کو کیسے روکنا ہے، پلان کریں پٹرول کی ہر 15 دن بعد جو اس کی بڑھتی ہے پرائس، اس کو کیسے روکنا ہے، اور گیس کے بڑھتے ہوئے ریٹوں کو کیسے مینج کرنا ہے۔ آپ لوگ اس کے لیے احتجاج کریں، اور باقاعدہ احتجاج کریں، اور پلان کریں اگلے سیشن میں کہ ہم نے اس مہنگائی کو کیسے روکنا ہے۔ اگر آپ نے یہ پلان نہیں کیا تو آپ لوگوں کا حق مار رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، آپ ان لوگوں کو ان کے اعتماد پر آپ پورا نہیں اتر رہے۔ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے آپ کی حرکتوں پر، لوگوں کی توجہ ہوتی ہے آپ کے ڈراموں پر، لوگوں کی توجہ ہوتی ہے آپ کے ہر ایشو پر، لیکن آپ کی توجہ بھی ہونی چاہیے کہ ابھی عوام کا ایشو کیا ہے، عوام اس وقت کس دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ بھرپور کوشش کریں، بھرپور احتجاج کریں، بھرپور لاہے عمل جو ہے وہ آپ اپنائیں، اور اسمبلی کے فلور پر آپ بجلی کے اور گیس کے اور پیٹرول کے ریٹس کو آپ بریک لگوائیں، اور ان سے وعدہ لیں کہ اگلے 1 سال تک کوئی ریٹ نہ بڑھایا جائے۔ ابھی تو بہت 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 زیادہ ریٹ ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ بجلی اتنی استعمال نہیں ہوگی، بجلی سرپلس ہوگی، کیونکہ کسی نے اے سی نہیں چلانے۔ ابھی پنکھا بھی چلے گا تو سب لوگ ایک روم میں ہی بیٹھیں گے، تو آپ کس جگہ پر گھیر گھیر کر عوام کو لے کر جا رہے ہیں۔ نہ گیس استعمال ہوگی اور نہ بجلی استعمال ہوگی۔ آپ دیکھیے آپ کے سامنے ہیں، لوگ اپنے موبائل بیچ کر گیس اور بجلی کے بل پے کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کل کو لوگ اپنے گردے بیچ کر گیس اور بجلی کا بل پے کریں، اور اس لولی لنگڑی قوم سے پھر آپ کیا توقع رکھیں گے۔ ایک گردے کا زور پہ کچھ نہیں ہوتا بھائی جان۔ آپ سے گزارش ہے، اپوزیشن سے اور حکومت سے، کہ خدا را کوشش کریں اور ان ریٹس کو نارمل کرنے کی کوشش کریں، اور آئندہ نہ بڑھنے کی گارنٹی دی جائے عوام کو، ورنہ عوام باہر نکلے گی سڑکوں پر اور آپ کا ایسا حشر کرے گی، پھر سچ مچ آپ کے کپڑے اتر جائیں گے، جیسے آپ کہتے ہیں میں کپڑے اتار کر بیچ دوں گا، پھر اور کچھ اور بھی آپ کو بیچنا پڑے گا۔ ایٹمی پاکستان اللہ سلامت رکھے۔ بہت باتیں ہیں کرنے کو، لیکن سینسر کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔